دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج ذکر ہوگا اداکارہ شبنم کا، جو میری پسندیدہ ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں اور رہیں گی بھی، جنہوں نے ہمیشہ ہر کردار میں اپنی شرمیلی مسکراہٹ، نرالے انداز اور معصومانہ دلکشی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ سانولی رنگت لیکن انتہائی دلکش نقش و نگار کی مالک تھیں۔ سن 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک جسم اور ایک جان تھے۔ مشرقی پاکستان سن 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی بولنے والوں کی اکثریت تھی۔ الگ ہونے کے بعد مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اداکارہ شبنم کا تعلق بھی مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش سے ہے۔ اداکارہ شبنم 17 اگست سن 1942 میں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ ان کا اصل نام جھرنا باسک تھا اور فلمی نام شبنم تھا۔ یہ دو بہنیں تھیں، ان کا بھائی نہیں تھا۔ ایک بہن سنگر تھیں جن کا نام سندھیا داس تھا اور وہ ڈھاکہ میں اسٹیج پروگراموں میں گایا کرتی تھیں۔ ان کے والد کا نام نانی باسک تھا، جو ڈھاکہ میں فٹ بال ٹیم کے ریفری تھے۔ اداکارہ شبنم نے ڈانس کی تعلیم بلبل للیتا کلا اکیڈمی ڈھاکہ سے حاصل کی۔ ان کی شادی مشہور موسیقار روبن گھوش سے 21 دسمبر سن 1966 میں ہوئی۔ یہ لو میرج تھی۔ اداکارہ شبنم کو موسیقار روبن گھوش نے پاکستان میں ہی پرپوز کیا تھا، جب وہ ایک چیریٹی کرکٹ میچ کھیلنے مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان آئے تھے۔ اس شادی سے ان کا ایک ہی بیٹا رونی گھوش پیدا ہوا، جو آج کل امریکہ میں ہے۔ روبن گھوش کا انتقال 13 فروری سن 2016 میں بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہوا۔ ان کو سانس کی بیماری تھی۔ ان کا فلمی نام ہدایت کار احتشام نے رکھا تھا۔ اداکارہ شبنم بھی ابتدا میں اسٹیج اور میوزیکل پروگراموں میں ڈانس اور ڈرامہ کیا کرتی تھی۔ انہیں ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا اور باقاعدہ ڈانس کی کلاسز بھی لیا کرتی تھی۔ اداکارہ شبنم نے شادی کے وقت اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، کیونکہ روبن گھوش کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ اداکارہ شبنم کی پہلی فلم ای دیش تمار امر ہے، جو سن 1959 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ایک گروپ ڈانسرز میں ان کو چانس دیا گیا تھا۔ اداکارہ شبنم کو فلم میں پہلا چانس ہدایت کار احتشام نے سن 1959 میں دیا تھا۔ اداکارہ شبنم سن 1961 میں بنگالی فلم ہرانو دین میں پہلی بار ہیروئن آئیں۔ اداکارہ شبنم کی پہلی اردو فلم چندا تھی۔ اداکارہ شبنم کو چندا فلم سے پہلے اردو نہیں آتی تھی۔ فلم چندا میں ان کی آواز کو ڈب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اردو سیکھ لی تھی۔ صرف چندا میں ہی ڈبنگ ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کسی فلم میں نہیں ہوئی۔ اداکارہ شبنم کے پہلے فلمی ہیرو اداکار رحمان تھے۔ اداکار وحید مراد نے اداکارہ شبنم کو سن 1968 میں پاکستان فلم انڈسٹری میں متعارف کرایا۔ اداکارہ شبنم کی پاکستان میں پہلی فلم سمندر تھی۔ اداکارہ شبنم کی پہلی کلر فلم اردو فلم عندلیب تھی۔ اداکارہ شبنم کی پاکستان میں آخری فلم تکمیل کے حساب سے ایک پنجابی فلم رانی بیٹی راج کرے گی تھی اور ریلیز کے حساب سے اردو فلم اولاد کی قسم ہے۔ اداکارہ شبنم کی پہلی سلور جوبلی اردو فلم سمندر تھی، جو سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکارہ شبنم کی پہلی گولڈن جوبلی اردو فلم چندا تھی، جو سن 1962 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکارہ شبنم کی پہلی پلاٹینم جوبلی اردو فلم دل لگی تھی، جو سن 1974 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکارہ شبنم کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی اردو فلم دوستی تھی، جو سن 1971 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکارہ شبنم کا ابتدائی دور بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور تھا۔
اداکارہ شبنم نے اپنا فلمی سفر ایک بنگالی فلم ای دیش تومار آمر سے شروع کیا، جس میں اداکارہ شبنم نے ایک ایکسٹرا ڈانسر کے طور پر کام کیا تھا۔ یہ فلم سن 1959 میں بنی تھی اور اس فلم کے ہدایت کار احتشام تھے، جن کا شمار پاکستان کے چوٹی کے ہدایت کاروں میں ہوتا ہے۔ یہ فلم بطور ہدایت کار احتشام کی پہلی فلم تھی اور اداکار شبنم کی فلم میں پہلی انٹری تھی، اور فلم لائن میں لانے کا سہرا بھی ہدایت کار احتشام کے سر جاتا ہے۔ اداکار احتشام اداکار شبنم کے والد کے دوست تھے۔ والد کے کہنے پر اداکارہ شبنم کو فلم میں چانس دیا گیا تھا۔ ہدایت کار احتشام پاکستانی اداکار ندیم کے سسر بھی ہیں۔ دوسری فلم راج دھنیر بوکے جو سن 1960 میں بنی تھی، جس میں اداکارہ شبنم کو ایک ڈانسر کا رول دیا اور ان پر ایک گانے پر ڈانس فلم بند کروایا گیا۔ گانا سپر ہٹ ہو گیا اور اداکارہ شبنم بھی بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان کے لوگوں میں مقبول ہو گئیں۔ اس فلم کے ہدایت کار بھی احتشام تھے اور اداکار رحمان ہیرو اور اداکارہ چترا سینا ہیروئن تھیں، اور موسیقی روبن گھوش نے دی تھی، جو اداکارہ شبنم کے شوہر تھے۔ اس کے بعد اداکارہ شبنم کو سن 1961 میں بنگالی فلم حیران الدین میں لیڈ رول دیا گیا، یعنی فل ہیروئن کا رول ملا۔ اس فلم کے پروڈیوسر احتشام تھے اور ہدایت کار مستفیض تھے، جو ہدایت کار احتشام کے بھائی تھے۔ فلم کامیاب رہی۔ اس کے بعد اداکارہ شبنم نے بنگلہ دیش میں اپنی پہلی اردو فلم چندہ میں کام کیا، جو سن 1962 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی اور گولڈن جوبلی کے پائیدان تک پہنچی۔ اس فلم کے ہیرو اداکار رحمان تھے اور ہدایت کار احتشام تھے۔ اس کے بعد سن 1963 میں فلم تلاش بنی۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی اور اس فلم نے بھی گولڈن جوبلی منائی۔ اس فلم کے ہیرو بھی اداکار رحمان تھے اور ہدایت کار مستفیض تھے۔ گلوکار بشیر احمد کی یہ پہلی اردو فلم تھی۔ سن 1960 میں اداکارہ شبنم پورے پاکستان کی پاپولر اداکارہ بن چکی تھیں۔ اداکارہ شبنم مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی بہت ہی مشہور و معروف اور ورسٹائل، جذباتی اور رومانٹک اداکارہ تھی۔ فلم درشن کی کامیابی نے اداکارہ شبنم کو فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور کامیابی کی طرف گامزن کر دیا۔ اداکارہ رحمان کے ساتھ ان کی جوڑی بہت کامیاب رہی۔ پھر اداکار پروڈیوسر وحید مراد کا رابطہ اداکارہ شبنم سے ہوا اور اداکارہ شبنم کراچی پاکستان آ گئیں۔ اداکار وحید مراد نے سن 1968 میں ان کو اپنی اردو فلم سمندر میں بطور ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اداکار وحید مراد بھی مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے سپر اسٹار اداکار تھے۔ اس فلم سے پہلے وہ ہیرا اور پتھر، کنیز، ارمان، دیور بھابھی اور دوراہا جیسی کامیاب فلموں میں بطور ہیرو کام کر چکے تھے۔ اس فلم نے سلور جوبلی منائی۔ اس طرح اداکارہ شبنم کی مغربی پاکستان میں بطور ہیروئن یہ ان کی پہلی اردو فلم تھی۔ اداکارہ شبنم کو مغربی پاکستان لانے کا سہرا بھی اداکار وحید مراد کے سر جاتا ہے۔ پھر سن 1969 میں فلم عندلیب کی کامیابی نے تو اداکارہ شبنم کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد مغربی پاکستان میں بھی اداکارہ شبنم کو پے در پے کامیابیاں ملنے لگیں اور اداکارہ شبنم ایک سپر سٹار بن گئیں اور مغربی پاکستان کی ہی ہو کر رہ گئی، یعنی وہ ہماری ہو کر رہ گئیں، ہماری اپنی شبنم۔ اداکارہ شبنم مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں سپر سٹار کی حیثیت رکھتی تھیں، جن کی ہر دوسری فلم کامیابی سمیٹ رہی تھی۔ سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، پلاٹینیم جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اداکارہ شبنم نے پاکستان فلم انڈسٹری میں 13 فلم نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ پہلا ایوارڈ فلم چندہ سن 1962 میں حاصل کیا، دوسرا ایوارڈ فلم آخری اسٹیشن سن 1965 میں حاصل کیا، تیسرا ایوارڈ فلم دوستی سن 1971 میں حاصل کیا، چوتھا نگار ایوارڈ فلم انمول سن 1973 میں حاصل کیا، پانچواں فلم نگار ایوارڈ فلم دل لگی سن 1974 میں حاصل کیا،
छठा फिल्म निगार अवार्ड फिल्म जीनत सन 1975 में हासिल किया। सातवां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म आईना 1977 में हासिल किया। आठवां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म पाकीज़ा सन 1979 में हासिल किया। नवां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म हम दोनों सन 1980 में हासिल किया। 10वां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म कुर्बानी सन 1981 में हासिल किया। 11वां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म कभी अलविदा ना कहना सन 1983 में हासिल किया। 13वां फिल्म निगार अवार्ड फिल्म नाराज़ सन 1985 में हासिल किया और एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड सन 2012 में हासिल किया। इसके अलावा बेशुमार अवार्ड उनके पास मौजूद है जो उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में हासिल किए। अदाकारा शबनम पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और दिलों पर राज करने वाली अदाकारा थीं। अदाकारा शबनम वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सन 1960 से लेकर 1980 तक मुसलसल 30 साल फिल्मों में रोमांटिक रोल किए। ये एजाज़ आज तक किसी अदाकारा को नसीब नहीं हुआ। अदाकारा शबनम की अपनी तमाम फिल्मों में से पसंदीदा फिल्म आखिरी स्टेशन थी जो सन 1965 में रिलीज़ हुई थी। इनका पसंदीदा फिल्मी गाना फिल्म आईना से है जिसके बोल हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। इनके पसंदीदा अदाकार नदीम हैं। इसके अलावा अदाकार मोहम्मद अली भी इनके पसंदीदा अदाकार थे। बचपन में इनको पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, कंचे खेलना और गुल्ली डंडा खेलना बहुत ज़्यादा पसंद थे। खाने में इनको मछली और चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अदाकार शबनम ने तकरीबन पाकिस्तान के सारे अदाकारों के साथ काम किया है जिनमें अदाकार रहमान जो इनके पहले फिल्मी हीरो थे, अदाकार मोहम्मद अली, अदाकार वहीद मुराद, अदाकार नदीम, अदाकार शाहिद, अदाकार कमाल, अदाकार जावेद शेख, अदाकार सुल्तान राही, अदाकार सुधीर, अदाकार एजाज और अदाकार यूसुफ खान शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम अदाकार नदीम के साथ तकरीबन 49 फिल्मों में किया है। इन दोनों की उर्दू फिल्म आईना कराची के स्काला सिनेमा में तकरीबन 401 हफ्ता चली थी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में एक रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर अदाकार मोहम्मद अली हैं। इनके साथ 34 फिल्मों में काम किया है। दूसरे नंबर पर अदाकार शाहिद हैं। इनके साथ 17 फिल्मों में काम किया। और तीसरे नंबर पर अदाकार वहीद मुराद हैं। इनके साथ 13 फिल्मों में काम किया। अदाकारा शबनम ने फिल्म बंदगी के बाद वहीद मुराद के साथ काम करना छोड़ दिया था, कुछ ज़ाती रंजिश थी। फिल्म सहेली सन 1978 से दोबारा काम शुरू किया था। आइए अब आपको अदाकारा शबनम की फिल्मों के अदादो शुमार बताते हैं। अदाकारा शबनम ने कुल 171 फिल्मों में काम किया है। इनमें सिल्वर जुबली फिल्में 55 थीं, गोल्डन जुबली 27 फिल्में थीं, प्लैटिनियम जुबली 5 फिल्में थीं, डायमंड जुबली 12 फिल्में थीं, फ्लॉप फिल्में यानी नाकाम फिल्में 62 थीं, एवरेज फिल्में 10 थीं और इन 171 फिल्मों में 132 फिल्में कलर थीं और 39 फिल्में ब्लैक एंड वाइट थीं। इन 171 फिल्मों में 154 उर्दू फिल्में थीं, 3 पंजाबी फिल्में थीं और 14 बंगाली फिल्में थीं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर 171 फिल्मों की मुकम्मल तफसील थी। अदाकारा शबनम मौजूदा पाकिस्तान में सन 1968 से सन 1997 तक फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहीं, जो 29 साल बनते हैं। इस दौरान अदाकारा शबनम ने मौजूदा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 141 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। इसमें 139 उर्दू फिल्में और 3 पंजाबी फिल्में शामिल हैं।
अदाकारा शबनम मजमूई तौर पर सन 1959 से लेकर सन 1999 तक तकरीबन 40 साल फिल्मों से वाबस्ता रहीं। इस दौरान उन्होंने टोटल 171 फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली फिल्में 14 थीं, उर्दू फिल्में 154 और 3 पंजाबी फिल्में थीं। अदाकारा शबनम ने बांग्लादेश में तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें 16 उर्दू फिल्में और 14 बंगाली फिल्में थीं। बांग्लादेश में उनकी आखिरी फिल्म अम्मा जान थी। अदाकारा शबनम पाकिस्तान में दोबारा काम करने पर रजामंद हो चुकी हैं और आप जल्द उनको टीवी के एक ड्रामा मोहनी मैंशन की संडीलाएँ में देख पाएंगे। और हदायतकार सैयद नूर अदाकारा शबनम के साथ फिल्म आईना 2 भी बनाने की तैयारियां कर रहे हैं और जल्द आपको बड़ी स्क्रीन पर भी इन्हें दोबारा देख सकेंगे। अदाकारा शबनम की इस वक्त उम्र 78 बरस है और वो बांग्लादेश में अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। शुक्रिया।